احادیث مبارکہ کے اندر ان 3 لوگوں کا، بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ قرآن احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ 3 لوگ تھے، 3 نوجوان، جس میں سے ایک کوڑ کے مرض کا شکار تھا، دوسرا ان میں گنجا تھا، اور تیسرا اس میں اندھا تھا۔ اللہ جل شانہ نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ یہ انسان کی ناشکری کی ایک مثال کے طور پر یہ واقعہ بیان کیا گیا، احادیث کے اندر موجود۔ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل دے کر اس کے پاس، ان تینوں کے پاس بھیجا۔ سب سے پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا، بھئی تمہارا کیا حال چال ہے، کیسے گزر بسر ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا کہ کیا بتاؤں، اس مرض کی وجہ سے کوئی میرے قریب نہیں آتا، نہ مجھے کوئی قریب آنے دیتا ہے، نہ میرے کوئی قریب آتا ہے، بالکل الگ تھلگ ہوں۔ ہاں، اگر یہ مرض دور ہو جائے تو میں شاید لوگوں کے قریب جا سکوں، لوگوں سے مل بیٹھ سکوں، لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ سکوں۔ اس فرشتے نے اللہ سے دعا کی، مرض اس کا زائل ہوا۔ پھر کہا کہ تمہیں اس کے علاوہ کچھ چاہیے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں مجھے اونٹ چاہیے، اونٹ مجھے بڑے پسند ہیں۔ اس اللہ کے طرف سے بھیجے گئے فرشتے نے دعا کی، ایک جو ہے حاملہ اونٹنی اس کو مل گئی۔ اللہ نے اس میں اتنی برکت دی کہ وہ بہت زیادہ مال کا مالک ہو گیا، اونٹوں کے بڑے بڑے ریوڑ اس کے پاس موجود تھے۔ وہ گنجے کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں بھی ایسا ہوں کہ بھئی گنجا ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی اپنی بیٹی دینے کو مجھے تیار نہیں، کوئی اپنے گھر میں رکھنے کو مجھے تیار نہیں، اور کھانے کو میرے پاس کچھ نہیں۔ بہرحال جو مسائل تھے اس نے بیان کیا۔ اس فرشتے نے اللہ سے دعا کی، سر میں بال اگائے، اور جو اس کو مال پسند تھا گائے اس نے مانگ لی۔ اللہ نے ایک گائے دے دی جس میں اتنی برکتیں ہوئی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی اس کی گائیوں سے بھر گئی۔ تیسرے کے پاس جو اندھا تھا اس کے پاس جا کر حال احوال پوچھا تو اس نے بھی یہی مسائل بیان کیے کہ بھئی میں اندھا ہوں، نہ اپنے والدین کو دیکھ سکتا، نہ اپنے اولاد کو دیکھ سکتا ہوں، نہ اعزا اقربا کو دیکھ سکتا ہوں، نہ ہی دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ سکتا ہوں، میں تو بالکل محروم ہی محروم ہوں، اور نہ ہی کچھ مال ہے کہ میں اس سے کوئی تلذذ حاصل کروں۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ جل شانہ نے اس کی بینائی کو بھی ٹھیک کر دیا، اور اس کو ایک بکری دی جس کے اندر اللہ نے ایسی خیریں برکتیں رکھی کہ ہزاروں بکریاں اس کی نسل سے پیدا ہوئی، اور وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ جل شانہ نے دوبارہ اس فرشتے کو بھیجا کہ ذرا دیکھو ان لوگوں کو مال ملا ہے، یہ مال کے کتنے شکر گزار ہیں۔ تو سب سے پہلے کوڑی کے پاس وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ اللہ نے تمہیں بڑا نوازا ہے، تمہارے پاس تو اونٹوں کا ریوڑ کے ریوڑ ہے، تمہارے پاس اتنا بڑا بنگلہ ہے، ساری نعمتیں ہیں، تمہارے پاس پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں اتنا دے دیا، میں غریب آدمی ہوں، مفلس آدمی ہوں، میرے ساتھ تھوڑی مدد کر لو۔ یہ جملہ سننا تھا کہ میں تمہارے پاس پہلے کچھ نہیں تھا، اس کا تو پارا ہائی ہو گیا۔ کہنے لگا کہ دفع ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ میں تو جدی پشتی مالدار، میرا باپ مالدار، میرا دادا مالدار، یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، تم کون ہوتے ہوئے کہنے والے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ بھاگتے ہو کہ یا تھپڑ دے کر ملازموں کے ہاتھوں بھگوت؟ وہ بہرحال یہ کہتا ہوا گیا کہ اگر واقعتاً تم جدی پشتی مالدار تھے تو اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے جیسا پہلے تھے۔ یہ کہنا تھا کہ اونٹوں میں ایسا مرض لگ گیا کہ سارے کے سارے ہلاک، اور جو کوڑ کا مرض تھا دوبارہ سے اس پر لوٹ آیا۔ دوسرے کے پاس گیا، گنجے کے پاس، جب اس کے ساتھ اپنی حاجت بیان کی، ضرورت بیان کی، تو اس کی زبان پر بھی یہی جملے کہ بھئی یہ تو میرا خاندانی ورثہ ہے، یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، میں تو کہیں سے لے کر نہیں آیا، میں نے تو محنت سے کمایا ہے، یہ میری ذاتی محنت کا نتیجہ۔ یہی اس نے بھی دھکے دے کر اس کو نکلوا دی۔ فرشتے نے یہی کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوا کہ اگر واقعتاً تم جدی پشتی مالدار ہے تو اللہ تمہارے ساتھ ویسے ہی کر دے۔ یہی کہنا تھا کہ اس کی گائیوں میں بھی ایسا مرض لگ گیا کہ سب کچھ تباہ و برباد ہوگی۔ یہ ناشکری کا وہ نتیجہ ہے جو اللہ جل شانہ نے ان کو دکھلایا، اور وہ مرض بالوں کے نہ ہونے کا، گنجا ہونے کا، وہ بھی اس پر لوٹا ہے۔ تیسرے کے پاس گیا کہ اللہ نے تمہیں بڑا مال دیا ہے، بڑی نعمتیں، بکریوں کے ریوڑ تمہارے پاس، عالیشان محل تمہارے پاس، میں غریب مفلس کنگال آدمی ہوں، کچھ میرے کو دے دو۔
اللہ نے تمہیں اتنا نوازا ہے، پہلے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اب اللہ نے اتنا دیا۔ تو رونے لگا، کہنے لگا کہ تم سچ کہتے ہو، یقیناً میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اللہ کا عطیہ ہے، یہ میری بینائی کو بھی بحال کر دیا اور مجھے جانوروں کے لشکر عطا کی۔ یہ دیکھو ہزاروں بکریاں سامنے، ان میں سے جتنا چاہو تم اللہ کے نام پر لے سکتے ہو۔ اس فرشتے نے خود کو ظاہر کیا کہ میں تو امتحان کے لیے آیا تھا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ، کہ دیکھوں کون اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اور کون اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔